السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اپنے رب کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تو میرا سانس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ وہ عظیم واقعہ ہے جسے واقعہ معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طیف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا، جنت جہنم، یہاں تک کہ اللہ نے چاہا ان کے تمام مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسرائے معراج کہا جاتا ہے۔ علماء کے درمیان اس تاریخ میں اختلافات ہیں اور مختلف اقوال کتب میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، معراج کا واقعہ اجمالی طور پر یوں ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما تھے۔ اچانک چھت شک ہوئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا۔ وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اتھر کو آب زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک بہشتی سواری براق لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے حجابات قدرت کا مشاہدہ فرمایا، مختلف اقوام کو ان کے گناہوں کی پاداش میں مختلف سزاؤں میں مبتلا دیکھا۔ مسجد اقصی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ ناظرین، یہ وہ عظیم و ببرکت رات تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ آسمان دنیا سے لے کر ساتوں آسمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحدانہ استقبال کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ناظرین، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا، جہاں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی نورانی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پروں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوار کا مشاہدہ فرمایا۔ پھر آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا اعزاز پایا۔ اسی مقام پر امت محمدیہ پر نماز فرض کی گئی۔ ناظرین، آپ کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس تشریف لائے۔ وہاں سے دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور صبح ہونے سے قبل مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجمالی خاکہ۔ ناظرین محترم، معراج کا یہ عظیم واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ کی ایک بے مثال نشانی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ بظاہر یہ سفر لمحوں میں طے ہوا، مگر اس کے اسرار و حقائق کو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ معراج نبی کا یہ واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال ہجرت مدینہ سے 1 سال کے بعد ماہ رجب کی 27 رات کو پیش آیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آج کی رات تسبیح بند کر دو، کیونکہ آج کی رات میرا محبوب، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ رات تھی جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں میں روشنی عطا کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، فرمایا جاتا ہے کہ جب شب معراج آتی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدس بولا کرنا بند کرو، آج کی رات میری عبادت و بند کی موقف کر دو، آج کی رات جنت الفردوس کو زیور و لباس سے آراسا کرو، اسے خوب سجا دو، کیونکہ آج کی رات میرا محبوب میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو، آج رزق تقسیم کو روک دے، اسرافیل سے کہہ دو کہ سور پھونکنے کا عمل کچھ دیر کے لیے موقوف کر دو، اسرائیل سے کہہ دو کہ آج روحوں کو قبض کرنا بند کر دو، رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کے دروازے کھول کر اسے خوب آراستہ کرے، اور مالک سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے بند کر دے۔ پھر فرمایا، اے جبرائیل، جنت کے خادم فرشتوں سے کہہ دو کہ وہ جنت کے محلات کی چھتوں پر صفحہ بستہ کھڑے ہو جائیں، ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے اور جنت مشرق سے مغرب تک منور نور سے چمگا اٹھی۔ آج کی رات جن قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان قبروں سے عذاب ہٹایا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے، میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی رات۔ ناظرین محترم، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل دیا گیا۔ اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل، اپنے 70,000 فرشتے لے کر جا اور میرے محبوب کے لیے جنت کی سب سے حسین سواری لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے اور وہاں سے ایک ایسی نورانی سواری لائے جسے آج تک کسی بادشاہ نے نہ دیکھا ہے، نہ سوچی، نہ خواب میں تصور کیا۔ اس بہشتی سواری کا نام براق ہے، ایک ایسی سواری جو بادلوں کی مانند نرم روشنی سے دل بریز اور بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ ناظرین، یہ وہی سواری تھی جس پر سوار ہو کر نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی جانب عروج فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ ہے وہ عظیم اور ایمان افروز واقعہ جسے ہم شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تفسیر روح البیان میں آتا ہے، نبی رحمت فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کسی کو بھی سواری ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ماہ رجب 27 شب کیا ہی پر نور اور پر زوجو رات تھی، فضا میں ایک عجب سی کیفیت طاری تھی، ہوا میں تقدیس کی خوشبو پھیلی تھی، آسمان زمین و آسمان کی سکونت میں ڈوبے ہوئے تھے اور پوری کائنات ایک غیر معمولی لمحے کے لیے انتظار میں تھی۔ ستارے اپنی پوری آب و تاب میں چمک رہے تھے، آسمان گویا نور میں نہایا تھا، رات کیفیت و سرور کی مستی میں تھی اور عالم بالا کے دروازے کھلنے کو تھے۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے، اچانک آسمانوں کے دروازے کھل گئے، انوار و تجلیات کی لہریں پھیل گئیں اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام روحانی نورانی فرشتوں کے عظیم لشکر کے ہمراہ جنت کی بہشتی سواری براق کو لے کر آسمانوں کی بلندیوں سے زمین پر اترے۔ یہ کافرہ نور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر آ کر رکا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، آنکھیں بند تھی مگر دل بیدار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، دل میں خیال آیا، میں اپنے آقا کو کیسے جگاؤں، آخر آواز دوں تو گستاخی ہو جائے گی اور چھو جاؤں تو بے ادبی ہوگی۔ ناظرین، تب ہی رب کریم کا حکم نازل ہوا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کے لمس سے آپ کی آنکھیں خود بخود کھل جائیں۔ میں نے تجھے کافور سے اس لیے پیدا کیا تھا، تیری ٹھنڈک میرے محبوب کے قدموں کو چھو کر انہیں جگائے۔ اللہ اکبر! حکم الہی سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، سر نیاز جھکایا اور فخر کائنات سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ کیسا پر نور اور دل سوز ہوگا جب جبرائیل کے کافوری لبوں کی ٹھنڈک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھوا ہوگا۔ وہ آنکھیں جو عالم نور کی تجلیوں سے روشن تھی، احساس سے کھل گئی۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ یہ تھا وہ لمحہ شب معراج کا آغاز جب زمین و آسمان کے فاصلے مٹنے لگے۔
جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل کیسے آنا ہوا، ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ آپ کا ملاقات کا شوق رکھتا ہے، زمین سے لے کر آسمانوں تک سارا جہاں آپ کے دیدار کے مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ، خالق کائنات آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، تشریف لے چلیے۔ آج کی رات وصال ربی کی رات ہے۔ ناظرین، یہ سنتے جبرائیل امین علیہ السلام نے معراج کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، جیسا کہ بخاری شریف میں جلد اول صفحہ نمبر 568 میں درج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چیک کر دیا، میرا دل نکالا، پھر اسے ایک سونے کا تشر لایا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، میرا دل دھویا گیا، پھر ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا اور واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ 92 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے سینے میں واپس رکھا اور سینہ بند کر دیا۔ اور جبرائیل امین فرماتے ہیں یہ قلب ہر قسم کی کنجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں اور جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ روایت فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 610 میں مذکور ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں بے شمار حکمتیں تھیں اور ان میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ قلب اطہر میں وہ نورانی و روحانی قوت شامل ہو جائے جو آپ کو آسمانوں کی طرف بلند ترین منازل، جو عالم سماعت اور بالخصوص دیدار الہی کی شرف کے قابل بنا دے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا راز ظاہر ہوا جو کسی بشر کو نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اپنی معرفت، ایمان، حکمت و انوار ربانی سے منور فرمایا تھا تاکہ وہ نور کے پیکر بن کر عرش عظیم تک پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انوار پر امامہ مبارک باندھا گیا۔ علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا تھا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ وہ 40,000 فرشتے اس کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی چادر اڑائی، زمرد کی نالین مبارک آپ کے پاؤں میں پہنائی، یا قوت کا کمر باندھا، پھر آپ کے مبارک پر یہ واقعہ معراج صفحہ 310 پر درج ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے حلیے کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کا سینہ سرخ یا قوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کی طرح تیزی تھی، دم مرجان کی مانند تھی اور گردن یا قوت سے بنائی گئی تھی، اس پر بیشتی زین کی گسی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف سرخی یا قوت کے رکاب لٹک رہے تھے اور اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، چند لمحوں بعد وہ عظیم وقت بھی آ گیا جہاں پر سرور دو عالم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نورانی سراوی براق پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رکابت تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو مضبوطی سے سنبھال لیا۔ علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب معراج کے وقت 80,000 فرشتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف صف بستہ سے فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی، عرش سے فارشگنات و ثنا کی لہریں بلند ہوئی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درود و سلام کی گونج میں براق کی پشت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں ناظرین کرام اس عظیم واقعے جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت عظمت و جلال کے ساتھ بیان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد وہ نہایت ہم کو بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنے بندوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 1۔
ناظرین، اس اعتبار کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات ہر قسم کی نفس و کمزوری سے پاک ہے، جس نے اپنے محبوب، اپنے مقرب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا روحانی و جسمانی سفر کروایا تاکہ وہ اپنی قدرت کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو نور کے سمندر میں نور کا سیلاب امڑ آیا، فضا میں نوری جلوے کا سما تھا، فرشتے صف بستہ کھڑے تھے اور آسمان و زمین پر رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ کتنا دل و نواز و روح پر وار تھا، مکان سے لامکان تک سب نور ہی نور میں نہا گیا، سوار میں نور، سواری میں نور، بھی نور، دولہا بھی نور، میزبان بھی نور اور مہمان بھی نور۔ یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، سنسنان بیانوں، گھنے جنگلوں، چمکدار میدانوں اور سبز شاداب وادیوں سے گزرتی وادی سیرب یسرب یعنی مدینہ طیبہ کے قریب جا پہنچی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا فرمائیے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ بعد میں ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نفل ادا فرمائے۔ پھر سفر نور دوبارہ شروع ہوا۔ راستے میں ایک سرخ ٹھیلا آیا۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں جب میں اس مقام پر گزرا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مقدس لمحہ آ گیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے اور وہاں نور کا سمندر موجود تھا، قدسیوں کا عظیم اجتماع موجود تھا اور انبیاء کرام علیہ السلام ایک بابرکت جماعت آپ کے استقبال کے لیے بے تاب کھڑی تھی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام صف بستہ کھڑے ہو کر سلامی پیش کر رہے تھے اور ہر طرف مرحبا حبیب اللہ، مرحبا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی تھی۔ ناظرین، وہ لمحہ تھا جب تمام انبیاء کرام کی امامت کی شرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرفراز ہوئے اور کائنات نے پہلی بار دیکھ لیا کہ تمام نبیوں کے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو آپ اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جہاں پر آپ باب محمد صلی اللہ علیہ سے آج باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک پتھر کے قریب ہے جو اس جگہ پر موجود تھا۔ انہوں نے اپنی انگلی سے اس پتھر کو سرا کیا اور پھر براق کو لگام اس میں باندھی۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر جو جلد سوم 67 پیج پر درج۔ ناظرین، آفتاب نبوت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل تو فضا نور سے جگمگا اٹھی، آسمانوں سے لے کر زمین تک نور ہی نور پھیل گیا، ستارے اپنی چمک کھو بیٹھے، فرشتے صف بستہ کھڑے سلام پیش کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے صف در صفر کھڑے ہو گئے۔ جب صف مکمل ہو گئی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت کرائی اور تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتدار میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنی نیازمندی و عاجزی کا اظہار کیا۔ نہایت وہ لمحہ کتنا روح پر وار اور دل نور نواز تھا۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کھڑے تھے اور بیت المقدس کی فضاؤں میں درود ورد سلام کی صدائیں گونج رہی تھی۔ تاریخ انسانیت میں ایسا منظر آج تک نہ دیکھا گیا جب تمام انبیاء کرام سردار عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی۔ ناظرین، اس عظیم اجتماع کے بعد عزت و رفعت کے جھنڈے دوبارہ بلند ہوئے اور درود و سلام کی گونج میں وہ گھڑی آئی جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے ہمراہ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں میری نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق لمحے میں پہنچ جاتا اور یوں پہلا آسمان آ گیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی باب شروع ہوا
اور آسمان کے دروازے نبی آخر الزمان جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی تو دربان آسمان سے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ دربان نے پھر سوال کیا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دربان نے خوشی سے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر داخل ہوئے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل امین اسلام نے عرض کیا یا آدم، یہ آپ کے جلیل القدر فرزند اور خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ادب سے فرمایا السلام علیکم یا ابانا آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا اے میرے نیک فرزند، اے خاتم النبیین، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ترقی وصال کے بعد آپ کو دوسرے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ دوسرے آسمان پر بھی دروازہ کھٹکایا گیا۔ دربار نے سوال کیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت ملی۔ دروازہ کھولا گیا جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں انبیاء کرام نے حضور کا پر نور چہرہ دیکھ کر کہا مرحبا اے صالح بھائی، اے برگزیدہ نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام فرمایا اور دونوں نے جواب دیا۔ اس نورانی ملاقات کے بعد آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان پر دربار نے پھر سوال کیا، اجازت ملی، دروازہ کھولا گیا۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، اس کو نصف حسن کے کائنات عطا کیا گیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا مرحبا یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں جن کی امت کے لیے میں نے دعائیں کی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا مرحبا اے نبی آخر الزمان، آپ کا آنا میرے لیے فخر اور خوش نصیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا ادریس نبی اللہ۔ اس طرح معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر نور سے بھر نور، نورانی ملاقاتوں اور ربانی تجلیات کے مشاہدے کے ساتھ جاری رہا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے اور وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال بڑے ادب و احترام سے کیا اور عرض کیا مرحبا اے صالح بھائی، اے برگزیدہ نبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا اور ان کے سلام کا جواب پایا۔ پھر آپ کے چھٹے آسمان کی طرف لایا گیا۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی آنکھیں عشق و محبت کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت دیکھ کر بے اختیار ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، یہ وہ برگزیدہ رسول ہے جن کی امت کو میری امت پر فضیلت اور شرف عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو جنت میں میری امت کو زیادہ تعداد میں داخل فرمایا اور ان کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان کی جانب لے جایا گیا۔ ساتویں آسمان پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جو بیت المعمور کے پاس تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا اے نیک فرزند، اے خاتم الانبیاء، آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی آمد کا وعدہ اللہ نے تمام نبیوں سے لیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تخلیق کائنات میں واحد ہستی ہیں جنہیں یہ شرف عطا ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ
सिदरातिल मुंतहा तक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो मकाम है, यहाँ से आगे मेरी रसाई नहीं। अगर मैं एक बराबर भी आगे बढ़ा तो जल हो जाऊँ। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े और वहाँ अल्लाह ताला ने अपने महबूब से बराह रास्त कलाम फरमाया। इसी मकाम पर रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया, जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए सबसे बड़ा अनआम है। वाक़या मिराज उस रात पेश आया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा ज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी के घर में मुक़ीम थे। जब आपने सुबह लोगों को ये वाक़या सुनाया तो कफ़ारे मक्का ने आप पर यकीन न किया और इस्तेहज़ा करने लगे। ये कैसे मुमकिन है, मोहम्मद रातों रात आसमानों पर जाए आए हों। मगर हज़रत अबू बकर सदीक़ को इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने फ़रमाया, अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो यकीनन सच है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसी तस्दीक के सबक आपको सादिक का लक़ब अता हुआ। इसी तरह वाक़या मिराज ईमान, सदाकत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन दलील बन गया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद मुतासिर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदीक़ का लक़ब अता फरमाया।